8ویں جماعت کی اردو ہے۔ آج ہم پڑھیں گے جائزہ نمبر 1۔ درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ اقتباس کہتے ہیں کسی مضمون یا کتاب سے لی گئی عبارت کو۔ ناداروں، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنا ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ اس قسم کے ہمدردانہ رویے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور معاشرہ بھی خوشحال ہوتا ہے۔ ایسے ہی افراد غریب اور مفلس بچوں کی تعلیم اور کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں اور غریب والدین کی بچیوں کی شادی کرانے میں ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلمان اپنی مالی حیثیت کے مطابق مستحق افراد کی مدد کریں۔ اللہ نے اس طبقے کی مدد کے لیے زکوٰۃ، عشر کہتے ہیں زرعی پیداوار کا وہ حصہ جو غریبوں کو دیا جاتا ہے، صدقات اور خیرات کے ذرائع پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ واضح کیا کہ زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کرتی ہے۔ عبارت ہم نے پڑھی، اب اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، صاحب حیثیت مسلمان کے کس رویے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے، صاحب حیثیت مسلمان کے ہمدردانہ رویے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، ہم غریب والدین کی کس قسم کی مدد کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، غریب والدین کی بچیوں کی شادی کرا کے یا ان کے بچوں کی مالی امداد کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ زکوٰۃ ہمارے مال و دولت کو پاک صاف کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل نعتیہ اشعار پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ بیچ طائف بوقت سنگ زنی، تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا۔ کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں، تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا۔ کاش احد میں شریک ہو سکتا، اور باقی نہ پھر بچا ہوتا۔ تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا۔ میں کوئی جنگجو عرب ہوتا، اور تیرے سامنے جھکا ہوتا۔ میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا۔ مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا۔ اشعار ہم نے پڑھے، اب اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شاعر کی بنیادی خواہش کیا ہے؟ جواب ہے، شاعر کی بنیادی خواہش ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنم لیتا۔ سوال نمبر 2، شاعر نے سود ہونے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ سود کہتے ہیں دھاگے کو۔ جواب ہے، تاکہ وہ ان کی کملی کا حصہ بن کر شان مبارک پہ جھول سکتا۔ سوال نمبر 3، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کے لیے کیا دعا فرمائی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان طائف والوں کو ہدایت فرما اور سیدھے راستے پر چلا۔ سوال نمبر 4، شاعر کے غزوہ احد میں شریک ہونے اور نہ بچنے کی خواہش کس جذبے کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ جواب ہے، شاعر کے غزوہ احد میں شریک ہونے اور نہ بچنے کی خواہش اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کاش میں کوئی عرب کا جنگجو ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان نچھاور کر کے ان کے قدموں میں گر کر اعلیٰ مقام حاصل کرتا۔ سوال نمبر 3، ہر طالب علم ایک نعتیہ شعر سنائے۔ اس کے جواب میں ہم اسی کتاب کی نعت کے اشعار لکھ سکتے ہیں۔ یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو۔ امی ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو، جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کار کو دیکھو۔ مفکر ہو تو اس کے فکر کے عنوان کو دیکھو، ہرا کی خاموشی میں آمد قرآن کو دیکھو۔ سوال نمبر 4، کالم الف میں دی گئی مثالوں کو کالم ب کے اسمائے صفت سے ملائیں۔ پشاوری، یہ صفت نسبتی ہے، یعنی پشاور سے لفظ نسبت لیا گیا ہے، پشاوری۔ اونچی دکان، یہ صفت ذاتی ہے۔ 2 کلو پیاز، یہ صفت مقداری ہے۔ 3 لڑکیاں، یہ صفت عددی ہے، اور ہماری گائے، یہ صفت ضمیری ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل شعر درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہروے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، جوہرے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاق سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اڑ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بادہ اشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل اشعار کی نشاندہی کریں کہ کون سا شعر حمد کا، نعت کا اور ملی نغمے کا ہے۔ ہو جہاں عشق نبی وہیں جینا دے دے، دور حاضر کو مواخات مدینہ دے دے۔ یہ شعر نعت کا ہے۔ کس طرح ہم کریں تیری قدرت بیاں، تیری حمد و ثنا زبان در زباں۔ یہ شعر حمد کا ہے۔ چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن۔ یہ شعر ملی نغمے کا ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل جملوں میں سے فعل معروف اور فعل مجہول کے جملوں کو الگ الگ کریں۔ فعل معروف وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فاعل موجود ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کام کس نے کیا ہے، اور فعل مجہول وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فاعل موجود نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کام کس نے کیا ہے۔ نمبر 1، زاہد نے سیب کھایا، اس میں فاعل موجود ہے، فاعل کون ہے؟ زاہد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کام کس نے کیا ہے؟ زاہد نے کیا ہے، تو یہ جملہ فعل معروف ہے۔ بے، کہانی لکھی گئی، اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے، کہانی کس نے لکھی ہمیں نہیں پتہ، یہ جملہ فعل مجہول ہے۔ جھوٹ پکڑا گیا، اس میں فاعل نہیں ہے، یہ جملہ فعل مجہول ہے۔ جولیا نے خط لکھا، اس میں فاعل موجود ہے، یہ جملہ فعل معروف ہے۔ راہل نے گانا گایا، اس میں فاعل موجود ہے، یہ جملہ فعل معروف ہے۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ خود کفالت، ہمیں اپنی مالی حیثیت کے مطابق غریب اور مفلس بچوں کی تعلیم اور خود کفالت کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ تگ و دو، ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے بہت تگ و دو کی۔ دن رات ایک کرنا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ قابل قدر، ملک میں انسانی خدمت کے شعبے میں عبدالستار ایدھی نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ بروئے کار لانا، ملک کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا نہایت ضروری ہے۔